خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نويت سنة الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ایک مرتبہ اور ہم اس ہفتے واری دینی اور علمی درس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاضر ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث شریفہ کا فیض عطا فرمائے۔ آج کی حدیث شریف کتاب العلم کی آخری حدیث شریف ہے اور عنوان ہے باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ، کہ بیان ہے اس ہستی کا جنہوں نے پوچھنے والے کو اس کے سوال سے زیادہ جواب عطا فرمایا، اس کے سوال سے زیادہ جواب عنایت فرمایا۔ یہ آج کی حدیث شریف کا عنوان ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گفتگو رہتی تھی، حضور کا جو بیان ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی اور الفاظ کی جو شان تھی، مخلوق میں اس طرح کی شان کسی اور کے کلام کو حاصل نہیں تھی۔ اگرچہ کہ حضور کا لقب تھا امی۔ امی کہتے ہیں کہ جو کسی سے پڑھے نہیں، اور بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عبارت ہو نہیں پڑھتے تھے، اور حضور لکھتے بھی نہیں تھے کسی چیز کو۔ بس خاص موقعوں پہ اگر کچھ حضور کی تحریر ہے تو بطور معجزہ کے ہے، لکھنا ہوتا تو صحابہ سے دکھاتے، پڑھنا بھی ہوتا تو صحابہ سے فرماتے کہ پڑھو۔ تحریر کو پڑھنا یا تحریر کو لکھنا ہاتھ سے، اللہ نے اس چیز سے حضور کو محفوظ رکھا تھا۔ اس میں حکمت یہ بیان کی گئی کہ اگر حضور لکھتے تو لازمی بات ہے کہ حضور کے لکھنے کی طرح کس کا لکھنا ہوتا تو کفار کو موقع مل جاتا یہ بولنے کا کہ قرآن آپ ہی لکھ کے بنائے ہیں، آپ ہی قرآن تحریر کیے ہیں، اپنی طرف سے جو ہے قرآن کو بنائے ہیں آپ۔ وہ حضور کے لیے شان یہ تھی کہ بظاہر آپ لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، لیکن اللہ نے علم کی ایسی دولت اور گفتگو کی ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ کائنات میں ویسی شان کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی، اگر اس کو تقسیم کیا جائے، اس کی تفصیل اختصار کے ساتھ بیان کی جائے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کلام کی شان آپ کو عطا فرمائی تھی کہ حضور کا ایک لفظ ہوتا گفتگو کا، لیکن
اس کی تشریح کی جائے، اس کا مطلب بیان کیا جائے، اس سے نصیحت لی جائے، تو پھر ہزار باتیں نکلتی تھی وہ ایک جملے سے، وہ ایک حدیث پاک سے۔ دیکھنے میں ایک جملہ ہوتا، ایک لائن کی بات ہوتی، لیکن اس کے مطلب، اس کی شرح، اس کی تفصیل، اس سے حاصل ہونے والی نصیحت پھر ہزار صفحے ہو جاتے ہیں اس سے۔ اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم، جوامع الکلم، یعنی ایسے کلمات کہ جو جامع ہو، یعنی ایسی بات کہ اس کی شان یہ ہو کہ الفاظ تھوڑے ہیں لیکن اس کا مطلب بہت زیادہ نکلتا۔ یہ جوامع الکلم کی شان اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ذریعے مجھے دیگر نبیوں پر فضیلت دی گئی۔ دیگر نبیوں کو بھی وہ چیزیں عطا نہیں کی گئی، مجھ کو دی گئی۔ بہت ساری چیزیں، 6 چیزوں کا حضور نے اس حدیث شریف میں ذکر فرمایا۔ اس میں فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نصرت بالرعب، رعب اور ہیبت اور دبدبے کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ ابھی حضور 1 مہینے کی مسافت کی دوری پہ تھے، کفار کو ہیبت طاری ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، ڈرنے لگ گئے، جبکہ حضور سراپا رحمت تھے، لیکن رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ کفار جو ہے کانپنے لگ گئے۔ دوسری چیز فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ کفار سے جب جنگ ہوتی ہے تو کفار کا جو مال قبضے میں آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، دیگر نبیوں کے لیے اس کی اجازت نہیں تھی۔ تیسرا فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی ایسے الفاظ کی شان، ایسے گفتگو کا طریقہ، ایسی بات چیت کی شان کہ لفظ تھوڑے ہیں لیکن اس کا مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے، ویسی شان مجھ کو عطا کی گئی۔ حضور نے خود فرمایا دیگر نبیوں میں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ پھر فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، میرا امتی جہاں چاہے عبادت کر سکتا ہے۔ ہاں تو مسجد شرعی لحاظ سے جس کو مسجد کہتے ہیں اصطلاح میں، وہاں آ کے کریں گے تو الگ بات ہے، لیکن نفل عبادت ہے، کسی اور عبادت بھی ہے یا مجبوری ہے تو کہیں بھی کر سکتا ہے میرا امت۔ پہلے امتوں کے لیے نہیں تھا، جہاں عبادت گاہ ہے وہیں آ کے عبادت کرے تو ہوتی، گھر میں نہیں کر سکتے آپ۔ تو حضور فرمائے ساری زمین میرے لیے مسجد بھی بنا دی گئی اور پاک کرنے والی بنا دی گئی، کہ میرا امتی وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پانی نہیں ہے تو پھر مٹی سے پاکی حاصل کر سکتا، تو کسی اور امت کے لیے یہ سہولت نہیں تھی۔ 5ویں چیز فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھ کو ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور آخری بات بیان فرمائی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، نبیوں کا مجھ پر اختتام کر دیا گیا، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ حضور کی گفتگو کی شان تھی، جوامع الکلم، ایک لفظ میں ہزاروں باتیں آ جاتی تھی، ایک بات میں ہزاروں باتیں آ جاتی تھی۔ ایسی شان اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ چنانچہ دیکھیے اب 2-3 حدیثیں جن کو جامع حدیثیں کہا گیا ہے، ایک حدیث دیکھنے میں، لیکن غور کرتے جائیں گے تو پھر ایک دین کا خلاصہ آ جائے، 1000 باتیں اس میں آ جائے گی، سوچتے رہ جائیں گے آپ کہ کیا کیا اس کے اندر شامل ہے، کیا کیا باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے الدین النصیحۃ، دیکھنے میں 2 لفظ ہیں الدین النصیحۃ، لیکن 1000 باتیں آ جائے گی اس میں۔ حضور فرمائے کہ دین بھلائی چاہنے کا ہی نام ہے، خیر خواہی کا ہی نام ہے،
مطلب جہاں بھلائی چاہنا ہے وہ دین ہے، جہاں بھلائی چاہنے کا مقصد نہیں ہے اس کو دین کا نام دو، عبادت کا نام دو، وہ دین کا نام نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں سب آ رہا ہے، چاہے عبادت ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، چاہے کسی کا ساتھ دے رہے ہو، دین کا کام اسی وقت کہلائے گا جب دوسروں کے لیے بھلائی مقصد ہو۔ بھلائی مقصد نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے، آپ اس کو مسجد کا کام بولو، مدرسے کا کام بولو، وہ دین کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ برائی مقصد ہے۔ تو دین خیر خواہی کا نام، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ تو جو بھلائی چاہنے کا کام کرتے ہیں وہ دین کا کام کرتے ہیں۔ تو ایک جملہ ہے لیکن پورے دین کی تعلیمات اس میں آتی۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ یہ اخلاق کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ دین تین چیزوں کا نام، ایک عقیدہ، دوسرے عبادت، تیسرے اخلاق۔ فرمایا گیا کہ یہ حدیث شریف میں سارے اخلاق آ گئے۔ کیا آ گئے؟ سارے اخلاق آ گئے۔ کون سی حدیث شریف؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضور فرمائے تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ایک حدیث ہے یہ، لیکن پوری باتیں آ گئی اس میں۔ اپنے لیے جو بھلائیاں چاہ رہے ہیں، اپنے لیے جو برائیوں سے حفاظت چاہ رہے ہیں، جب تک دوسروں کے لیے بھی وہ نہیں چاہیں گے آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اب سارا دین آ گیا اس میں، سارے اخلاق آ گیا۔ انسان اپنے لیے عزت چاہتا تو دوسروں کے لیے بھی چاہتا، اپنے لیے جو ہے رزق میں کشادگی چاہتا تو دوسروں کے لیے بھی چاہتا ہے، اپنے لیے آرام چاہتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی چاہتا ہے، اپنے لیے مشکلات سے حفاظت چاہتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی، اپنے لیے آخرت میں جنت چاہتا ہے تو دوسروں، یعنی دنیا آخرت میں سب کی بھلائیاں آ گئی۔ دیکھنے میں ایک حدیث شریف ہے لیکن سارے اخلاق اور کردار اور اچھائیوں کا مجمع ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ یہ حدیث شریف بھی کتنی جامع ہے اور کتنی باتوں کی ایک بات ہے یہ۔ حضور فرمائے دع ما یریب الی ما لا یریب، جو چیز تم کو شک میں ڈالنے والی ہے اس کو چھوڑ دو، اس چیز کو اختیار کرو جس میں تم کو بے چینی اور شک نہیں ہے۔ نہیں، سب چیزیں آ گئی، اس میں شک ہو رہا ہے کہ غلط ہوگا شاید، یہ کھٹک ہو رہی ہے تو فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو اختیار کرو جس میں تم کو اطمینان ہے، کیونکہ سچائی پہ اطمینان ہوتا ہے اور جھوٹ میں بے چینی ہوتی ہے۔ تو ایسے جامع کلمات ہیں حضور کے، اور بھی ہزاروں کلمات ہیں۔ علامہ حافظ ابو الحسن طاہر بن مفوس المعافری الاندلسی، انہوں نے شعر بیان کیا ہے، جو حدیث کی شروحات میں یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ساری حدیثوں کا خلاصہ 4 حدیثوں میں آ گیا۔ ہزاروں حدیث ہے لیکن 4 حدیثوں میں پورے حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ اس پہ آپ عمل کریں گے تو گویا کہ سارے حدیثوں پہ عمل کر لیا۔ 4 حدیثیں فرماتے ہیں شعر کی شکل میں، عمدۃ الدین عندنا کلمات من کلام خیر البریہ۔ فرماتے ہیں کہ دین کا خلاصہ ہمارے پاس خیر البریہ، یعنی مخلوق میں سب سے بہترین ہستی حضور کے کلام میں سے، حضور کی باتوں میں سے 4 باتیں دین کا خلاصہ ہے، دین کا نچوڑ ہے۔ اس پہ عمل کر لو تو پھر دین پہ عمل ہو جائے گا۔ کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ذہن میں رکھنے کی ہے۔ پہلی فرمایا اتق الشبہات، حضور کی حدیث ہے شبہ کی چیزوں سے بچو۔ بھئی جو حرام ہے اس سے تو بچنا ہی ہے، جس میں شبہ ہے حضور فرمائے اس سے بھی بچو۔ حدیث شریف پڑھے ہیں آپ غالباً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، حلال کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، لیکن حلال و حرام کے درمیان چند ایسے شبہ کی چیزیں ہیں جس کے بارے میں شک ہے یہ حلال ہے یا حرام۔
تو حضور فرمائے جو شبے کی چیز سے بچ گیا تو حرام سے تو کیسے بھی بچ جائے گا، اور جو شبے کی چیزوں میں پڑ گیا تو کبھی بھی پھر وہ حرام میں بھی پڑ سکتا ہے۔ حضور کی مثال بیان کیے، کالراعی یرعی حول الحمى، اس چرواہے کی طرح جو اپنی بکریاں بادشاہ کی چراگاہ کی اطراف چراتا ہے۔ پہلے بادشاہ کے بھی گھوڑے ہوتے تھے، جانور ہوتے تھے، تو بادشاہ کی خاص چراگاہ رہتی تھی، اس کے جانور چرنے کی اجازت ہوتی تھی، دوسروں کا جانور اس میں نہیں چر سکتا، دوسروں کا آ گیا تو سزا ہوتی تھی پھر۔ تو حضور فرمائے کہ اس چرواہے کی طرح اپنی بکریاں کہاں چرا رہا ہو؟ بادشاہ کی چراگاہ کی بالکل قریب میں چرا رہا، تو قریب ہے کہ اس کے جانور کیا ہو جائیں، اندر چلے جائیں اور یہ سزا کا مستحق ہو جائے۔ تو شبے میں پڑنے والا آدمی کے ویسی شبے کے کام کرتے کرتے کبھی بھی حرام نہیں کر سکتا ہے۔ جو شبے سے بچ گیا تو اپنے دین کی بھی حفاظت کر لیا، اپنی عزت کی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جامع حدیث ہے، 4 باتوں میں سے اہم، اتقی الشبہات، شبے کی چیز سے بھی بچو۔ اور بزرگان دین کا یہی طریقہ تھا، اللہ ہم کو توفیق دے۔ شبہ بھی ہوتا تو وہ مال کو استعمال نہیں کرتے تھے، ارے شک ہے بھئی ہے، خیرات کر دو اس کو۔ حرام تو حرام ہے، شبہ بھی ہو جاتا تو نہیں، شک سے بھی بچتے تھے، شبے سے بھی بچتے تھے۔ نہیں، اگرچہ کہ شرعی لحاظ سے بات آتی، شک ہے نا، ضروری تو نہیں ہے نا، حرام تو نہیں ہے نا، باتیں آتی ہے سب، لیکن جو شبے سے بچ جاتا ہوں حرام سے کیسے بھی بچتا۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، وہ جا رہے تھے کہ سفر پہ کچھ روانہ ہونا تھا، تو جو ساتھ میں تھا پارٹنر اس سے بولے کہ دیکھو خیال رکھو دکان کا، البتہ یہ جو کپڑا ہے نا اگر یہ کوئی خریدنے آئے تو بیچ دینا، لیکن بتا دینا کہ اس میں ایک عیب ہے، سوراخ، تاکہ اچھا ہے سمجھ کے خرید کے چلے جائیں گا، بعد میں غلط نکلے گا تو دھوکے کی بات ہو جائے گی۔ وہ ٹھیک ہے چلے گئے، آپ واپس آئے، پوچھے کیا ہوا، کیسا چلا کاروبار، بولے ٹھیک ہے سب۔ وہ کپڑا کیا ہوا، نہیں بک گیا، ہو گیا، تم بتائے؟ بولے حضرت میں بتانا بھول گیا، میں دیکھا نہیں، آدمی لے کے خرید کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، کہاں رکھے پیسے؟ وہ نے ملا دیا پورے پیسوں میں۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں پتا کہ وہ سکے کون سے ہیں، وہ پیسے کون سے ہیں، آپ نے سارا غلہ ہی خیرات کر دیا۔ کیونکہ فتویٰ کیا ہوتا، اتنی مقدار میں خیرات کرنا، اتنی مقدار میں دے دینا، لیکن تقویٰ کیا ہے کہ نہیں، شبے سے بھی بچ، شک سے بھی بچ۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ، شبہ بھی ہوگا تو نہیں استعمال نہیں کرتے۔ تو 4 باتوں میں سارے دین کا خلاصہ ہے۔ پہلی بات فرمائے شبے کی چیزوں سے بچو، وزہد، اور دوسری جو حدیث پاک ہے زہد اختیار کرو، بے رغبتی اختیار، دلچسپی مت لو۔ حدیث کیا ہے وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تھے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ مال و دولت، صحابی آ کے عرض کیے یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرنا، لوگ بھی مجھ سے محبت کرنا۔ یہ تو آسان نہیں رہتا، اللہ بھی چاہنا، بندے بھی چاہنا، بندے خوش تو رب راضی ہونا ضروری نہیں، رب کو راضی کرنے جائیں گے تو بندے ناراض ہو جاتے۔ صحابی آگے عرض کیے کہ ایسا عمل بتائیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور بندے بھی محبت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا کے پیچھے مت دوڑو، جو حلال مل رہا جیسا بھی ہے، یعنی دنیا کے پیچھے مت دوڑو، مطلب اس کی محبت دل میں مت پیدا کرو۔ مال کمانا منع نہیں ہے، مال سے محبت منع ہے، کیونکہ مال فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو حضور فرمائے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے، ساز و سامان ہے، اس سے بے رغبت ہو جاؤ، اس کی لالچ مت رکھو، لوگ تم سے محبت کریں۔ کیونکہ آپ بار بار کسی سے ملنے گئے، اس کو سمجھ میں آیا کہ وہ کچھ غرض سے آ رہے ہیں میرے پاس، کچھ لینا بول کے آ رہے ہیں، کون چاہتا آپ کو؟ اچھا انہوں پیسوں کے واسطے آ رہے ہیں میرے کنے میں، تو کمانا انہوں تو چاہت نہیں ہوتی۔ حضور فرمائے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ ان سے محبت کریں گے۔ تو وزہد، زہد اختیار کرنا، دنیا کی محبت سے منہ موڑ لینا۔
تیسری چیز فرمایا وَتَعْمَا لَيْسَ يَعْنِي، جو چیز کا، جو بات کا، جو کام کا تم سے لینا دینا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ ایسی بات مت کرو جس سے تمہارا تعلق نہیں، ایسا کام مت کرو جس سے تم کو لینا دینا نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ بلا وجہ ان کے معاملات میں دخل کریں گے تو پھر ہوگا یہ کہ ناراضگیاں بڑھ جائیں گی، اختلافات بڑھ جائیں گے، آپ کون بولنے والے ہوں تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نہ بیکار بات کرنا ہے نہ بیکار کام کرنا، تو زبان بھی محفوظ، زبان کے فتنوں سے بھی حفاظت، اپنے وقت کی بھی حفاظت، ناراضگیوں سے بھی حفاظت، سب آ گئی ہے تیسری بات میں۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَعَمَلَنَّ بِنِيَّةٍ، نیت پہ عمل کرو۔ اس پہ نیت پہ عمل کرو، نیت اچھی رکھو، نیت اچھی تو سارے کام اچھے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ 4 باتوں میں سارے دین کا خلاصہ آ گیا۔ کیا آ گیا؟ شبہ کی چیزوں سے بچنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، جو چیز سے تعلق نہیں ہے یا جو بے فائدہ ہے اس کے پیچھے نہیں جانا، بیکار بات نہیں کرنا، بیکار کام نہیں کرنا، اور چوتھی چیز اچھی نیت کو اختیار کرنا۔ تو یہ 4 چیزوں میں کیا آ گیا؟ دین کا سارا خلاصہ آ گیا۔ جی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ شان تھی کہ مختصر باتوں میں ہزاروں باتیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، کبھی کیا ہوتا، گفتگو کی شان ایسی ہوتی کہ حضور جو ہے صحابہ کرام کو جو ہے فکر دینے کے لیے فرماتے، ان کی سوچ کے لیے فرماتے، سمجھے، ان کے ذہن میں بات کو ذہن نشیں کرنے کے لیے اس طرح سے فرماتے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی حدیث آئی تھی کہ حضور فرمائے صحابہ سے، بتاؤ کہ درختوں میں ایک درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں، وہ مومن کی طرح ہے۔ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کون سا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر فرمائے میرے کو معلوم تھا لیکن میں چھوٹا تھا، بولا نہیں میں۔ حضور خود فرمائے کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور نے فرمایا، صحابہ پریشان ہو گئے بات کو سن کے، کیونکہ حضور کی تعلیم کیا تھی کہ بھئی ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے، مظلوم کی مدد کرنا۔ حضور آنے کے بعد ہی سننا ہی ہے، جب تک حضور تشریف نہیں لائے تھے جو طاقتور ہوتا لوگ اس کا ساتھ دیتے، ظالم ہوں دو، جابر ہوں دو، طاقتور ہے، مالدار ہے، تو نہیں صحیح سمجھتے۔ حضور فرمائے نہیں، انصاف کا ساتھ دو، ظلم کا ساتھ مت دو، مظلوم کا ساتھ دو اگرچہ کہ وہ کمزور ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ان ظالم رہنے دو چاہے مظلوم رہنے دو۔ صحابہ پریشان، ظالم رہے تو کیسا مدد کرنا ہے اس کی، مظلوم کی مدد کرنا ہے نا۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور ایسا کیوں فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ کہ وہ ظالم ہو یا پھر مظلوم بھی ہو۔ تو صحابہ رکھے کہ رسول اللہ مظلوم رہے تو مدد کرنا، معلوم اس پہ ظلم ہو رہا، اس کو ستا رہے ہیں لوگ، پریشان کر رہے، کوئی مار رہے، ظالم ہے تو مدد کیسا کرنا ہے، ظالم کا تو ساتھ نہیں دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو، اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ اس کی مدد کا مطلب ہو اس کو ظلم کرنے میں ابھارو نہیں، ساتھ دو نہیں، مطلب اس کو ظلم کرنے سے روکو، اس کے حق میں یہ مدد ہے کیونکہ اس کی بھلائی ہے اس کی دنیا اور آخرت میں۔ تو یہ انداز ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث شریفہ کا، فکر دیتے تھے صحابہ، سوچنے کے لیے فرماتے تم سوچو بولو تاکہ ان کا ذہن کام کرے، دلچسپی پیدا ہو۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اتدرون ما المفلس، اے صحابہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ عرض کیے کہ رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، ہمارے پاس مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، فقیر ہے جو، وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز بھی لے کر آئے گا، روزہ بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، لیکن اس حالت میں آئے گا کہ اس کو گالی دیا ہے، اس پہ الزام لگایا ہے، اس کا مال کھایا ہے، اس کا خون بہایا ہے،
اس کو مارا ہے، نمازہ بھی پڑھ کے آیا، زکات بھی رکھ کے آیا، یہ غلط کام بھی اس کے ساتھ ہے، تو پھر فیعطیٰ مَا آتَىٰ مِن حسناتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے لے کر اس کو دے دیں گے، اس کو دے دیں گے، اس کو دے دیں گے۔ جب نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر اخذ من خطاياهم فطرح عليه، ان کے گناہ لے کر اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ حضور فرمائے ثم طرح فی النار، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ میرا امت کا مفلس ہے، آیا تو تھا نیکیاں لے کے، عبادات میں کمی نہیں کی، روزہ نماز، بندوں کے ساتھ رویہ صحیح نہیں تھا، تو نیکیاں بھی ختم ہو گئی، الٹا دوسروں کے گناہ اپنے پلے پڑ گئے۔ حضور فرمائے کہ یہ مفلس آدمی ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی شان ہوتی، مختصر، مفید، جامع الفاظ ہوتے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ بھی بیان کر دیتے، جس کا حدیث میں ذکر ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کوئی بات، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ چنانچہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، اذا تکلم بکلمۃ عادھا ثلاثا، حضور جب کوئی کلام کر فرماتے تو بس اوقات و بات کو تین مرتبہ فرماتے۔ کتنے؟ اللہ اکبر، 3 مرتبہ فرماتے، حتی تفہم عنہ، تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ کیا سمجھ میں آ جائے؟ سب کو سمجھ میں آ جائے، اس لیے حضور 3 مرتبہ دہراتے۔ وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، جب لوگ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہوتے، حضور تشریف لاتے، سلام کرتے، حضور کو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ، تاکہ سب کو سلام پہنچ جائے۔ یہ طریقہ تھا، تو تفصیل بھی ہوتی، مختصر مفید اپنی جگہ ہے، جوامع الکلم اپنی جگہ ہے، لیکن کئی مرتبہ حضور وضاحت کر دیتے تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں سبھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ تو آج کا عنوان اسی بارے میں ہے کہ اس ہستی کا ذکر جنہوں نے پوچھنے والے کو اس کی سوال سے زیادہ جواب عنایت فرمایا۔ پوچھنے والے نے تھوڑی بات پوچھی تھی، لیکن جواب حضور جو عنایت کیے تفصیل سے دیے، اور بھی دے دیے۔ اس کے بارے میں حدیث شریف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاب عن الزہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راوی ہیں اس حدیث شریف کے حضرت عبداللہ بن عمر، ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی جو حدیث تھی وہیں سے مروی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، بڑے متقی، پرہیزگار، سنتوں کے پابند، بہت زاہد اور عابد صحابی کہلاتے ہیں۔ اور آج کی حدیث بھی انہی کے بارے میں ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے تہجد کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، نہیں پڑھتے تھے تہجد۔ تو ایک مرتبہ حضور صحابہ کے سامنے ذکر کیے کہ عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے، کاش رات میں عبادت کرتا، حضور اتنا فرمائے۔ تو جا کے صحابی بولے بھائی آپ کا ذکر کیا حضور، اور فرمائے کہ نعم العبد عبداللہ، عبداللہ کیا اچھا بندہ ہے، کیا اچھا آدمی ہے، کاش رات میں عبادت کرتا۔ حضور یہ فرما رہے تھے آپ کے بارے میں۔ فرمایا گیا کہ اس دن سے کہ مرنے تک کبھی حضرت عبداللہ بن عمر کی تہجد ناغہ نہیں ہوئی۔ یہ استقامت ہے، حضور فرما دیے ہیں تو پھر کرنا ہے، عمل کرنا ہے، پابندی کرنا ہے، حدیث سن کے چھوڑ دینا نہیں ہے، حضور کی باتوں کا اثر لینا ہے، اپنی زندگی میں اپنانا ہے، وہی تو مقصد ہے، حدیث سننا سنانا مقصد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، ان رجلا، کہ ایک آدمی سألہ، حضور سے پوچھا، ما یلبس المحرم، اس چیز کے بارے میں جو احرام والا پہن سکتا ہے، حالت احرام میں کیا پہن سکتے ہیں، کیا نہیں پہن سکتے، اس کے بارے میں ایک آدمی سوال کیا، کیا نہیں پہننا چاہیے، تو احرام کی حالت میں جو پہنا جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھا۔ تو فقال، حضور نے فرمایا، لا یلبس القمیص، کہ احرام کی حالت والا قمیص نہیں پہنے گا، ولا العمامہ، امامہ نہیں باندھے گا، سر کو نہیں ڈھانکے گا، ولا السراویل، پیجامہ نہیں پہنے گا، ولا البرنس،
برنس نہیں پہنے گا. برنس کے بارے میں دو باتیں. برنس کہتے ہیں کہ وہ ٹوپی جو کپڑوں سے لگی ہوئی رہتی, دیکھیے مطلب جاکٹ کے جیسی جب ہوتی ہے نا, یعنی کپڑے کو لگی ہوئی سے اوپر سر پہ ایسا ڈال دیتے جا, ویسی نہیں پہنے گا. دوسرا فرمایا گیا کہ برنس کے معنی ہی ٹوپی کے, تو ٹوپی نہیں پہنے گا حالت احرام. تو اس سے کیا پتا چلا, ٹوپی نہیں پہننا حالت احرام میں. بھائی باقی وقت ٹوپی پہنو, باقی وقت ٹوپی پہنو. نماز کے لیے تو ٹوپی پہننا افضل ہے, سمجھے, سنت عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب ٹوپی نہیں پہننے مطلب احرام میں ہے کیا سوال ہو گیا ہو ایک لحاظ, ویسے کہ فرض و لازم کے معاملات نہیں ہیں. تو یہ فرمائے وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرَسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ, اور حضور فرمائے کہ ایسا کپڑا نہیں پہنے گا جس کو ورس نامی جڑی بوٹی سے کا کلر جس میں لگا ہوا ہو یا زعفران لگا ہوا ہو. یہ فرمائے. تو آدمی پوچھا تھا لباس کے بارے میں, پہننے کی چیزوں کے بارے میں, تو حضور تفصیل سے اس کو فرما دیے. قمیص کا بھی ذکر کر دیے, امامے کا ذکر کر دیے, پیجامے کا ذکر کر دیے, ٹوپی کا ذکر کر دیے. کلر والا جو ہے کپڑا نہیں پہننا, زعفران وغیرہ خوشبو والا, خوشبو جس کپڑے میں لگی ہوئی ہے وہ نہیں پہننا چاہیے, وہ بھی فرما دیے. بلکہ مزید کیا فرما دیے, فرمایا کہ فَإِلَّمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ, اگر وہ نعلین نہیں پاتا ہے, کیونکہ حالت احرام میں پیر کے اوپر کا حصہ کھلا رہنا ہے آپ کو, اگر وہ نعلین نہیں پاتا ہے تو فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ, تو چاہیے کہ موزے پہن لے, لیکن وَلْيَقْطَعْهُمَا, اوپر سے کاٹ لے ان کو. کیا کرے, کاٹ لے, حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ, یہاں تک کہ وہ ٹخنے سے نیچے ہو جائے. ٹخنے ڈھانپنا نہیں ہے حالت احرام کے اندر. تو یہ حضور مزید اس کو فرمائے. سوال تو مختصر تھا کہ کیا پہننا چاہیے, تو حضور وہ چیزیں بیان کر دیے جو نہیں پہننا ہے, اور مزید پیر میں کیا پہننا ہے اس کے بارے میں بھی حضور نے بیان فرما دیا. تو بیان کرتے ہیں کہ عنوان یہ قائم کیے کہ پوچھنے والے کے سوال سے زیادہ جواب عنایت فرمانا. تو کبھی ضرورت رہتی, پوچھنے والا تو ایک ہی بات پوچھتا, لیکن ضرورت رہتی کہ ذرا تفصیل سے بتا دیا جائے تاکہ پوری طریقے سے واقفیت ہو, پوری طریقے سے جانکاری ہو. تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اکثر تو حضور کا کلام مختصر رہتا, ضرورت کے حد تک رہتا, لیکن جہاں تفصیل کی ضرورت ہوتی تو حضور وہاں تفصیل بھی بیان فرماتے تھے. تو یہ حدیث شریف پر ہمارے کتاب العلم کا جو بیان تھا اس کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی نے بیان فرمایا ہے فتح الباری میں, فرماتے ہیں کہ کتاب العلم میں 102 حدیثیں ہم نے پڑھی ہے الحمدللہ. کتنے؟ 102 حدیثیں. بس حدیثوں کا تھوڑا حصہ بھی تھا, بس حدیثوں کی تفصیل بھی تھی. تو یہاں پر جو ہے کتاب العلم کا اختتام ہوتا ہے. لیکن کتاب العلم کا اختتام کا مطلب اب علم سے لینا دینا نہیں ہے کیا؟ ارے بھائی اب اصل لینا دینا, اب اصل تعلق ہے نہیں. جامعہ میں جب بچوں کو فارغ ہوتے, کامل ہو جاتے, جب سند دے دیتے, کامل کی سند دے دی, عالم کی سند, تو کیا مطلب رہتا, وہ عالم بن گئے, پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بولے. نہیں, اب پڑھنے کے قابل ہوئے آپ, خود سے پڑھنے کے قابل ہوئے آپ. ایسا رہتا, ایسا نہیں کہ پڑھائی ختم ہو گئی, پڑھائی تو زندگی بھر. ایسا نہیں کہ کتاب علم ختم ہو گیا تو علم ختم ہو گیا, علم سے لینا دینا نہیں. جو پڑھے ہیں اس پہ عمل کرنے کا سلسلہ ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ عالماً, حضور فرمائے عالم بنو. کیا بنو؟ عالم بنو. اور متعلماً, یا فرمائے طالب علم بنو, علم سیکھنے والے بنو. اور مستمعاً, یا علم سننے والے بنو. یا چوتھے فرمائے ہو محباً, یا علم سے محبت رکھنے والے بنو, علم سے محبت ہو, علم والوں سے محبت. یہ 4 چیز, عالم بنو, یا متعلم طالب علم بنو, یا کم از کم کبھی کبھار مجلسوں میں آ کے, درس میں آ کے علم سننے والے بنو. نہیں ہو سک رہا مصروفیت ہے تو کم از کم دل میں تو محبت ہو. اچھا کام ہو رہا ہے, کیا اچھا کام ہو رہا ہے, جو بھی علم کا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ایسا کہ حضور کیا فرمائے معلوم, وَلَا تَكُنْ الْخَامِسَ فَتَنْجُو, 5ویں مت بنو کہ ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی علم سے محبت بھی نہیں ہے, علم سے تعلق بھی نہیں ہے, علم کی چاہت بھی نہیں ہے, تو فرمائے کہ ورنہ پھر ہلاک ہو جاؤ گے. تو علم سے محبت ہونا, علم کا شوق ہونا,
علم پہ عمل کرنے کا جذبہ ہونا، اپنی اولاد کو علم سے آراستہ کرنے کی فکر ہونا چاہیے. تو یہاں پر کتاب العلم کا اختتام ہوا. اللہ تعالیٰ ہم جو بھی پڑھے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نے فرمایا امی کا جو لفظ ہے، اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، حضور کے لقبوں میں ہے امی. بہت سارے معنی ہیں اس کے، امی کے بہت سارے معنی. ایک معنی جو میں نے عرض کیا کہ حضور بظاہر کوئی چیز کو دیکھ کر نہیں پڑھتے تھے، قلم سے کوئی چیز لکھتے نہیں تھے تاکہ کوئی الزام نہ لگائے کہ قرآن آپ اپنی طرف سے لکھیں گے. سمجھے؟ اس کا معنی بیان. امی کے اور معنی بیان کیے گئے کہ حضور کسی کے پاس نہیں پڑے بندوں میں سے. حضور کسی کے پاس، بندوں میں سے کسی کے پاس نہیں پڑے. حضور کو جو بھی علم ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا. اب ام کے معنی جو ہے اصل کے بھی آتے ہیں. ام القرآن بولتے ہیں اس کو مکے کو، اصل شہر. تو حضور کیونکہ ساری مخلوقات کے اصل ہیں، جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ آپ کے نور سے ساری چیزیں پیدا کی گئی، اس وجہ سے بھی پھر آپ کو امی کہا جاتا ہے. نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بس بولتے کہ فٹ سے کچھ بھی ترجمہ کر دیتے، ان پڑھ بول دیتے، نعوذ باللہ غلط. حضور کی بات ہے بھائی، وہاں سوچ سمجھ کے بات کرنا ہے، ادب کا ترجمہ کرنا ہے، ادب کی بات کرنا ہے. تھوڑی بھی بے ادبی انسان کے پھر اعمال کو ختم کر دیتی ہے. وہ شان ہے حضور کی، امی ہونا حضور کی شان ہے. سمجھے؟ حضور کی شان ہے. تو شان کے لحاظ سے پھر اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، اس کی تفسیر ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھے ہیں، سنے ہیں، بیان کیے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.